اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 64 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے بیان فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلنے والے ہیں اور دوسروں کو چلانے والے ہیں، اور جو گناہ اور برائی کو کرنے والے ہیں، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم کہاں چھپ سکتے ہو، کیونکہ آسمان اور زمین جو ہے سب تو اللہ کی ملکیت ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ زمین و آسمانوں کے سوا تم کہاں جا سکتے ہو؟ کہاں تک جا سکتے ہو؟ جہاں بھی جاؤ گے وہ جگہ اللہ کی ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ دنیا ساری کو اللہ نے ختم کر دینا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اور اللہ کے حضور آپ نے جواب دہ ہونا ہے جو کچھ آپ نے کیا تھا، اور جو کچھ آپ نے کیا یعنی آپ کے اعمال جو ہیں اللہ آپ کو ہر صورت دکھا دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز جانتا ہے، اور اس کے فرشتے آپ کی ہر بات کو، ہر حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ اللہ ہر چیز کو خوبصورتی سے انتہا درجے تک جاننے والا ہے، اس لیے اللہ نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ اپنی زندگی دنیا کی بہتر بنا لو، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بو گے وہ وہاں پر کاٹو گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ لفظ جو آتا ہے نا، یہ خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ انا بے شک، للہ اللہ کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ الا انا للہ ما فی السماوات والارض، سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ قد بولا جاتا ہے جب کسی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے اور حقیقت حال کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قد، تحقیق، حقیقت میں، اصل میں، یعلم، جانتا ہے، ما انتم، جو کچھ تم علیہ، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، سب اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہر چیز تحقیق وہ اللہ جانتا ہے۔ انتم علیہ، علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس حالت میں تم ہو، علیہ کا مطلب جس حالت میں ہو، جس روش پر ہو، جو تمہاری پوزیشن ہے، جس روش پر چل رہے ہو، جو حالت جس میں تم آگے بڑھ رہے ہو، تمہاری ہر حرکت کو، ہر بات کو، ہر حالت کو، ہر روش کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قد یعلم، تحقیق اللہ جانتا ہے، ما انتم، جو کچھ کہ تم، علیہ،
جس روش پر تم چل رہے ہو۔ یعنی الہی کا مطلب ہم کہیں گے جس روش پر، جس حالت پر، جس ماحول میں، جس طرز زندگی کو تم اپنا کے چل رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یعنی قیامت کا دن۔ یرجعون، یعنی جس دن رجوع کرو گے، لوٹائے جاؤ گے، الیہ، اس کی طرف، یعنی جس دن قیامت کا دن وہ ہوگا، یعنی وہ یوم، وہ دن، یرجعون، جس دن رجوع کرو گے، لوٹائے جاؤ گے، الیہ، اس کی طرف، فینبئہم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا۔ نبے کا مطلب ہے خبر دینا، آگاہ کرنا، تو پس وہ تمہیں خبر دے دے گا، آگاہ کر دے گا، بما عملو، جو کچھ کہ تم عمل کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم نے کیا تھا اس سے اللہ تمہیں معلوم، وہ آگاہ کر دے گا، خبر دے دے گا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں آگاہ کر دے گا تمہارے اعمال سے جو تم نے کیے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز پر، کل کا مطلب ہر شے، ہر، اور شے کا مطلب چیز، اور علیم کا مطلب جاننے والا، تو واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کافر، مشرک، منافق اور گناہ برائی کرنے والے کہاں چھپ سکتے ہیں۔ ساری زمین اور سارے آسمان تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جس حالت پر کوئی بھی ہے، اس کی اس حالت کو، اس کی اس روش کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ جس طرح کا وہ طرز زندگی، لائف سٹائل اپنائے ہوئے ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ آخر کار سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، آخر ایک دن فنا ہو جائے گی۔ جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سب اعمال دکھا دے گا، جس کی بنا پر دوزخ اور جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کا سکون جنت میں ہوگا اور ہمیشہ کا عذاب جہنم میں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ ہم راہ راست سے اگر ہٹے ہوئے ہیں تو واپس آ جائیں۔ اور جو لوگ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے تھے، یا اسلام کا اور مسلمانوں کا جو مذاق اڑاتے تھے اور آج بھی اڑاتے ہیں، یا جو لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں یا رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اسلام کی راہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی نظروں میں تو اوجھل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں تک کے خیالات اور ارادوں کو بخوبی جانتا ہے، اور جو یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کے منصوبے سب وہ چوپٹ رہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کا منصوبہ ہی کامیاب و کامران ہو کر رہے گا۔ اس لیے سب غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، جو ہر جاندار کے ہر حال کو جاننے والا ہے۔ سرگوشیاں کرو یا بلند آواز سے بولو، سب اس کو معلوم ہے۔ درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ اندھیروں کے اندر جو دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ زمین سے جب اگتا ہے اس کو بھی وہی رب جانتا ہے، اسے بھی وہ خوب طریقے سے اگاتا ہے، وہ اس کی آبیاری کرنا بھی جانتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو وہ جاننے والا ہے، اس سے بھلا کون چھپ سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ منافق ہیں۔ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو دشمن جو تھے وہ کھلے عام تھے، یعنی مشرکین تھے، لیکن جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اسلامی حکومت بن گئی تو پھر
مسلمانوں کے دشمن جو تھے وہ پھر اندر میں تھے، یعنی نام مسلمان تھا لیکن اندر میں وہ کافر تھے اور وہ منافق تھے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت قائم کی ہوئی تھی اسلام کی، اس میں بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ اور یہ آج کل بھی اسلامی حکومت کو آپ دیکھیں نا، سلطنت عثمانیہ تھی، اس کو بھی انہوں نے ہی، منافقوں نے ہی خراب کیا، اور جاسوس بن کر انگریزوں سے، دوسروں سے یہ مدد لی ان سے، اور ان کو جاسوسی کے ذریعے معلومات پہنچائیں۔ تو اس طرح سے یہ اسلام کے اندر یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ اندر کے دشمن ہوتے ہیں، جو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں اور راستہ بناتے ہیں دشمن کا اندر آنے کا، اور پھر دشمن اندر آ کے نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا پہنچانے والے یہی منافق ہوتے ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی راز دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، اور کوشش بڑی خوب کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہونے پائے، مگر اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں کہ انا للہ ما فی السماوات والارض، کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، آسمان اور زمین۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ تو ہر روش کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، جو بھی بندہ کرتا ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کہ کسی کو یہ منافق سوچتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہ ہونے پائے، بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ دنیا دار العمل ہے، یہاں کے سارے کام وہ بتا دے گا، اور پھر ہمیشہ کی سزا کا سلسلہ بحال کر دیا جائے گا۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان انہی منافق لوگوں نے پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، بہت جلد ان کو سزا سے دوچار ہونا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، للہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور کائنات کی ہر چیز ذکر الہی میں مصروف ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سامان جو ہے، جنات اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان قرآن و سنت کی روشنی میں مہیا کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے ایمان لایا جائے، اور پھر اعمال صالحہ سے اپنی بقیہ زندگی کو سنوارا جائے، پچھلے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار کیا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔